کہاں سے اور کس جگہ سے دعوت کا کام شروع کیا جائے. ایک مبلغ، ایک دین کے کام کرنے والے، ان کے لیے سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خود اصلاح کرے. بغیر خود اپنے اصلاح کیے اگر دوسرے کی اصلاح کرنے نکلیں گے اس کی باتوں میں وہ اثر نہیں ہوں گے جو اصلاح کے ساتھ نکلنے پر ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہے تو دوسروں کو نہ بتائیں، بتا سکتے ہیں، علماء کرام کا فتویٰ ہے اس پر. لیکن افضلیت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے اوپر لاگو کریں، اپنے اوپر ٹٹولے، اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو جانچ پڑتال کریں کہ جو میں دوسروں کو بتاؤں گا وہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں. دعوت کی شروعات اپنے نفس سے کریں. ہم نے گزشتہ جمعہ کو آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بتانے سے پہلے اپنے آپ اس عمل کو کرتے تھے. اور عائشہ کی روایت بھی بیان کیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتا تھا، پھول جایا کرتا تھا. ہم نے آپ سے کہا یا اللہ کے رسول آپ اس قدر کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ آپ تو بخشائے ہوئے ہیں، آپ کو تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، پھر آپ کیوں اس قدر عبادت کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ میں ایک شکر گزار بندہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں. تو آپ عبادت کرتے تھے بتانے سے پہلے خود اس کو عمل کرتے تھے. آیت مبارکہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی جائے، جس جگہ سے دعوت دی جائے وہ اپنے آپ سے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچا لو. یہاں پہ دوسرے کا ذکر نہیں آیا، گاؤں محلے والوں کا ذکر نہیں آیا، دوسرے آس پڑوسی کا ذکر نہیں آیا. ذکر آیا تو سب سے پہلے اپنے آپ کا ذکر آیا کہ تم اپنے آپ کو بچا لو. اس آیت سے بھی پتا چلا کہ اگر دعوت کی شروعات اگر کی جائے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروعات کی جائے، پہلے نمبر پر اپنے آپ پر. دوسری چیز، جب آپ اپنے آپ کو سدھار لیں گے، اپنے آپ کو صحیح مسلک پر لے آئیں گے، صحیح دین پر لے آئیں گے، تب آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، آپ اپنے گھر کے افراد کو سمجھائیے، آپ کے بیٹے کو، آپ کے بھائی کو، آپ کی بہن کو، آپ کی ماؤں کو، ان سارے لوگوں کو سمجھائیے، آپ کے جو گھر کے افراد ہیں ان کو سمجھائیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی آیت کے اگلے جز میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اللہ کی آگ سے بچا لو، نار سے بچا لو. پہلے اپنے نفس کا ذکر کیا، انفسکم، پہلے نفس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد واہلیکم، تم اپنے اہل عیال کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو. وقودها الناس، جس کے وقود جو ہوں گے، جس کے ایندھن جو ہوں گے، کون ہوں گے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. آپ چولہا جلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، کھانا وانا پکاتے ہیں، تو کھانا جو پکانے کے لیے جو آگ جلاتے ہیں اس آگ کو جلانے کے لیے میٹیریل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ مان لیجیے اگر گیس ہی میں پکاتے ہیں تو گیس چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آگ کے لیے؟ چولہا میں پکاتے ہیں تو اس میں لکڑی چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جس طریقے سے آگ جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ لکڑی جلاتے ہیں تو اس جہنم میں وہاں لکڑی نہیں جلائی جائے گی، اس آگ کو بھڑکانے کے لیے انسان کو اور پتھروں کو جلایا جائے گا. وقودها الناس والحجارہ. اور یہی نہیں کہا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس جہنم میں، اس آگ میں ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت دل ہیں، جو مضبوط ہیں، جو کسی کی باتوں کو نہیں سننے والے ہیں سوائے رب کے. لا یعصون اللہ ما یؤمرون،
جو اللہ اس کو حکم دیتے ہیں اس چیز کا وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ کل قیامت کے روز جب آپ کو جہنم میں لایا جائے گا، جہنم میں جھونکا جائے گا، جو فرشتے مقرر کیا گیا ہے، کیوں سخت اور سخت دل اور مضبوط کیوں فرشتہ متعین کیا کر دیا ہے؟ تاکہ جب آپ چیخے، پکارے، چلائیں یا اللہ ہمیں بچا لے، اس وقت کہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ ہم نے سن بھی لیا، ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم کو آپ اب دنیا کی طرف لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ اس وقت آپ انا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ جب اس وقت آپ اس طرح پکاریں گے، اس وقت فرشتے آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ جو مقرر ہے سخت دل، وہ آپ کی پکار سے نرم دل نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کی باتوں کو سنیں گے نہیں۔ اسی لیے سخت انسان کو، سخت فرشتوں کو وہاں پہ مقرر کیا گیا کہ انسان جب چیخے چلائے تو اس کو وہاں سے نہ روکے۔ تو وہ جو فرشتے مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ رب العالمین جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ وہاں ایسا نہیں چلے گا کہ آپ کو خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ کی رونقت کو دیکھ کر، آپ کی چلاہٹ کو دیکھ کر آپ بخش جائیں گے، فرشتہ آپ کو چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اس آگ سے، جس آگ میں اس قسم کے سخت فرشتے متعین کیا گیا ہے، اس آگ سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے آپ کو بچانے کے بعد اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ نہیں کہا ہے کہ تم گاؤں میں چکر لگاؤ، گاؤں والوں کو جا کے بچاؤ، کہا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں، جب اپنی اصلاح ہو جائے اپنے گھر والوں کا اصلاح کریں۔ دیکھیں کہ ہمارے بال بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والرجل راع فی اہلہ وهو مسؤول عن رعیتہ، کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں، اس کو اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے اہل و عیال بگڑے ہوئے تھے، تم نے اس کو وعظ و نصیحت نہیں کی، کیوں اس کو سیدھے راستے پر نہیں لایا تھا، سوال کیا جائے گا ان سے۔ والمرأة راعیۃ فی بیت اہلہا فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہیں، ومسئولۃ عن رعیتہا، اور وہ بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کی جائے گا۔ اسے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچے بگڑے ہوئے تھے، تمہارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تم نے اس کو پکڑ کے مسجد کی طرف کیوں نہیں بھیجا۔ مفسرین اکرام نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو چاہیے، اور حدیث بھی باقاعدہ ہے کہ جب بچے 10 سال 6-7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، نیک کام کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو جو ہے مسجد کی طرف مار کے بھیجو، اگر ایسے سمجھا کے بھیجو، اگر سمجھ کے اگر نہیں سنتا ہے سمجھانے سے تو مار کے بھیجو۔ اور مفسرین نے بھی اس کو تصریح کرتے ہوئے کہا کہ والدین پر بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے نفس کو دیکھیں، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے خاندان والے کو دیکھیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آج آپ غور کریں کہ ہمارا خاندان بگڑا ہوا ہے، ہم خود بگڑے ہوئے ہیں، اور ہم تبلیغ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ نکلیے، منع نہیں ہے، لیکن اپنے اصلاح کیجیے، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کیجیے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی سوچیے۔ نہیں سوچنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، سوچنا ہے، لیکن اصلاح آپ نے کیجیے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، اور سارے لوگوں کو آواز لگائی، آؤ لوگو، آؤ یہاں پہ جمع ہو جاؤ۔ لوگ آئے، جو لوگ خود نہیں آ سکے، اگر کوئی سردار تھا نہیں آ سکے تو اس کی جگہ میں دوسرے لوگوں کو بھیج دیے، اور ابو لہب خود آیا تھا اس وقت۔ جب سب جمع ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو ہمارے پر حملہ کرنے والے ہیں، کیا تم لوگ ہم پر یقین کرو گے؟ کہا یا اللہ کے رسول، اے محمد، ضرور ہم یقین کریں گے، تمہیں تو ہم نے ہمیشہ سچا پایا، تم نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تیری باتوں کا یقین کیوں نہ کریں، ضرور کریں گے۔ کہا کہ
تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ تم نقصان پاؤ گے۔ جیسے ہی کہا ابو لہب وہی پہ تھا، مذمت کرنے لگے، جھوٹا بتانے لگے، تم فریب ہو، تم مکار ہو، تم جھوٹے ہو۔ وہی لوگ جو اب تک ان کی تعریفیں کر رہے تھے، تعریفوں کے پل بن رہے تھے کہ آپ اچھے ہیں، نیک ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اسی کو جھوٹا قرار دیا، اسی کو جھوٹا قرار دیا، اسی کو پاگل کہہ دیا، اسی کو مجنون کہہ دیا۔ اور اس وقت ابو لہب نے کہا کہ محمد پورے دن تم پر لعنت ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب انہوں نے کہہ دیا، اللہ کی جلال کو غیرت آئی، انہوں نے فوراً آیت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ فوراً آیت نازل کر دی کہ وہی جو ابو جہل ہلاکت میں ہے، اس کے مال و دولت، اس کی جو ہے اہلیہ کوئی کام دینے والے نہیں، سب برباد ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ جا کے پہلے خاندان کو، اپنے آپ کو، پھر خاندان کو، اس کے بعد جا کے قبیلوں کو جا کے جمع کر کے قبیلوں کے فکر کیے۔ تو یہ ہونا چاہیے دعوت کے کام میں، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر اس کے بعد جو ہے خاندان والوں کو دیکھیے۔ اور جب وہ بھی اسلام لے آئے، وہ بھی جب مان جائے، تب آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پھر جائیے باہر، اور باہر جا کے جو لوگوں کو مسجدوں میں آئیے، اور مسجدوں میں آ کے اس ممبروں کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بولیے، درس و تدریس کے ذریعے سے بولیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبروں سے بھی لوگوں کو خطاب کیا کرتے تھے، اور ممبروں کے ذریعے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے۔ آج ہم دین کو اتنا آسان سمجھ لیتے ہیں، بس تھوڑی سی پڑھ کے ہم کچھ بھی بولنے لگتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اس کے اصول ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو کریں، اس کے بعد جو خاندان کو کریں، اس کے بعد مسجد کی طرف آئے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ من غدا الى المسجد لا يريد الا الخير لا يريد الا ان يتعلم الخير او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته۔ کہ جو شخص مسجد میں آئے اس نیت کے ساتھ کہ جا کے وہاں پہ کچھ سیکھے یا سکھائیں، تو اس شخص کو ایک مکمل حج کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ جو شخص مسجد آئے اس نیت سے کہ ہم مسجد میں جا کے کچھ سیکھیں گے یا پھر کچھ سکھائیں گے، تو جو مکمل حج تام کرتا ہے، اس حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ بڑا افسوس کا مقام ہے میرا بھائی، آج یہاں پہ درس دیا جاتا ہے، درس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں لوگ، آنا تو دور کی بات، مسجدوں میں آنا تو دور کی بات، اگر درس ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں آپ کی بہت ضروریات ہیں، بہت ضروری کام ہیں، جائیے، ثابت ہے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی بات سکھائی جا رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پڑھے جا رہے ہو، اور اس کو آپ ٹھکرا کے چلے جا رہے ہو، تو اس کو نہیں ٹھکرا رہے ہیں آپ گویا کہ اس قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں، حدیث کو ٹھکرا رہے ہیں۔ یہ فضیلت آئی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی اس نیت سے جائے گا کہ وہاں پہ کچھ سیکھیں گے یا پھر سکھائیں گے، تو حج تام کرنے والوں کے سے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ان مسجدوں کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ ہے ہماری تبلیغ کرنے کی جو ہے صورتیں، کہ پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل و عیال کو، پھر اپنے خاندان کو، پھر مسجدوں میں آ کر جب یہ ان ساری جگہوں میں ہو جائے، اور مسلم قوم میں جب اس طریقے سے ہلچل مچ جائے، تب آپ کو جا کے غیر مسلموں میں دعوت پھیلانی ہے، جا کے ان کو سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے، ان کو سمجھنا ہے کہ آؤ تم اسلام میں داخل ہو، اسلام کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، اسلام میں آ جاؤ، اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں ہر طریقے سے عدل کیا جاتا ہے، آؤ اسلام میں آؤ، اسلام میں ہر ایک کے ساتھ مساوت کیا جاتا ہے، برابری کیا جاتا ہے، آؤ تم اسلام میں آؤ، آؤ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پیروی کرو۔ اس کو بتائیں کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر غلاموں میں اور مالکوں میں بھی فرق نہیں کیا جاتا ہے، ان کو بھی حق دیا جاتا ہے، غلاموں کا بھی حق اس میں متعین ہے، بہن کا بھی حق متعین کیا ہے، بہن کو بھی حق سے محروم نہیں کرتا ہے، بہن کو بھی حق دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، آپ ایک اونٹ کو لے جا رہے ہیں، اس اونٹ پر جو راستے کے جو توسے ہیں، کھجور ہیں، ستو ہیں، پانی وغیرہ، اس کو لادے ہوئے ہیں، اور اس اونٹ کے جو چارہ وغیرہ ہے اس کو بھی لادے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا غلام افلاح ہے۔
अब दो आदमी है, देखिए इस्लाम को देखिए, उस जानवर को भी तकलीफ देना गवारा नहीं है कि उतने सामान लादे हुए हैं, अब उनके गुलाम और वो साथ है, दो आदमी हैं, अब अगर दोनों उस पर बैठ जाए तो उस ऊंट को तकलीफ होगी, इसलिए कहे कि नहीं दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, हम एक बार बैठेंगे, एक बार तुम बैठोगे। देखिए इस्लाम को देखिए कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ये मेरे गुलाम तुम एक बार बैठे, अफला एक मर्तबा तुम बैठोगे, एक मर्तबा हम बैठेंगे, और इसी तरीके से बदलते बदलते हम जो है रास्ता तय करेंगे। और यही हुआ, एक मर्तबा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे और एक मर्तबा अफलाह बैठे, और इस तरीके से जाते रहे। जब जाते रहे वहां बस्ती के गेट में लोग खड़े थे, और वहां पे जब लोग थे खड़े हुए देख रहे थे मंजर, वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन मालिक है और कौन गुलाम है। मालिक पैदल आ रहे हैं और गुलाम ऊपर बैठा हुआ है, ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है किसी की हिम्मत है आज, है किसी की हिम्मत कि हम खुद पैदल चले और अपने गुलाम को जो बैग देके भेजे, अपने गुलाम को कार देके भेजे? खुद पैदल चल रहे हैं और ऊंट में बैठा के ला रहे हैं अपने गुलाम को। जब लोगों ने देखा ये मंजर तो जो बैठे हुए थे उसी को उमर समझ लिए और सवाल कर बैठे क्या वो ऊंट में बैठे हुए वही उमर है? लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, वो उमर नहीं, उमर तो वो है जो अपने गुलाम पर शफ़क़त करते हुए गुलाम को ऊंट पर बैठाया और खुद पैदल आ रहे हैं। उनको बताइए, गैर मुस्लिम को बताइए कि इस्लाम गुलाम के साथ भी हमदर्दी करता है, गुलाम के साथ भी अच्छा बर्ताव करता है। इस्लाम हर चीज में बराबरी करता है। आओ इस्लाम को समझो, इस्लाम के अंदर आओ। कब? जब अपने आप में, अपने अहल अयाल में, अपने खानदान में इस्लाह कर ले, तब जाकर उनको बताए, उनको समझाए, यहूदियों को समझाए, नसरानी को समझाए, और दिगर जो कौम है, दिगर जो लोग हैं उनको समझाए। ये आपकी जो है बुनियादी जिम्मेदारी है। ये सब करते हुए ये सब कीजिए, और ये सब करने के लिए जिन चीजों से शुरुआत की जाए वो है तालीम के जरिए। तालीम से शुरुआत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला जो तरीका अपनाया था दावत के लिए, तालीम से। क्या किए थे? दारुल अरकम में क्या हुआ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो तरीका है तबलीग के उस्लूब अपनाए थे, दार अरकम में जमा हुए, और जमा होने के बाद वहां से जो है दर्स देते थे, लोगों को समझाते थे, दार अरकम में तालीम देते थे। क्या लोगों यहां से हमसे सीख के जाओ। हजरत मोहम्मद अल अब्बाद फरमाते हैं कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ये बड़े खूबसूरत शख्स थे, ये हसीन शख्स थे, बड़े खूबसूरत और नौजवान थे, और इसकी जो वालिदा थी बहुत मालदार थी, बहुत अमीर थी। ये इसको हमेशा महंगे महंगे कपड़े पहनाते थे, महंगे महंगे जूते पहनाते थे, उसको हमेशा इत्र लगवा के रखते थे, यानी उसको हमेशा खूबसूरत बना के रखते थे। जब इनको मुसअब बिन उमर को पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकम के घर में जो है तबलीग का काम अंजाम दे रहे हैं, वहां पे दर्स दे रहे हैं, वहां पे तालीम दे रहे हैं, ये वहां पे गए तालीम लेके वहां पे इस्लाम। तो कहना ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप तालीम के जरिए से शुरुआत करें। इसी तरीके से आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे शायद ही कुछ ही लोग बचे होंगे, नहीं तो अक्सर लोग मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सब लोग मोबाइल चला रहे हैं। तो दावत और तबलीग के काम का एक बहुत बेहतरीन जरिया ये भी है आज, और इसकी भी सबूत है, ये भी सबूत है कि इस स्क्रीन के जरिए से भी दावत और तबलीग का काम किया जा सकता है, दिन का काम किया जा सकता है।